یہ تو نوجوانوں کے لیے، روحانی طلبہ جماعت کے جو نوجوان ہیں، آپ پر یہ لازم ہے کہ جو حضور قبلہ عالم کے بیانات ہیں، خاص کر کے جس طرح اس سال کے حوالے سے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ جو عرس مبارک پہ حضور قبلہ عالم نے بیان فرمایا ہے، آپ کو اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر حضور کا جو 5 نکاتی پیغام ہے اس پر ماشاءاللہ آپ کوشش کر رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، صحت کے حوالے سے جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اسپورٹس کی وہ آپ کر رہے ہیں، اور بنیادی چیز کیا ہے ان سب ایکٹیویٹیز کا کرنا کہ لوگوں تک ہمارے شیخ کا پیغام پہنچے، ان کو حضور کا تعارف ہو، ان کو یہ آگاہی دی جائے کہ اس وقت میں ایسا اللہ کا کامل اکمل ولی ہے جو حقیقی سنت پر عمل کرتا ہے، جو حقیقی محمدی طریقے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی دکھائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے اور کرواتا ہے، دین و دنیا میں آسانیوں کا درس دیتا ہے، صرف درس دیتا نہیں، اس نے کر کے بھی دکھایا ہے، اس نے دین میں مدرسے قائم کیے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں علماء فارغ و تحصیل ہوئے اور وہ انسانیت کے لیے خیر کا باعث بنے، ان کے لیے آسانی کا باعث بنے، ان کو حدیث سکھائی، ان کو قرآن کریم کی تفسیر سکھائی، ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ کس طرح اپنی نمازوں کو آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم، میرے پیر کے عالم، انہوں نے اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے حضور نے ان کو یہ درس دیا کہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے کاروبار کریں۔ تو آپ جو نوجوان ہیں یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی دنیاوی حوالے سے اپنے اس مملکت پاکستان میں یہ مثال قائم کرنی ہے کہ جو طاہری نسبت یافتہ نوجوان ہے وہ اس پاکستان میں ایسا کامل اور مکمل کردار ادا کرے گا کہ پاکستان میں جتنی بھی مشکلاتیں ہیں، تعلیمی حوالے سے، معاشی حوالے سے، رشوت کی بازار گرم ہے، ناانصافی کا بازار گرم ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، غریب کے جیب سے پیسہ نکل کر امیر کے جیب میں جا رہا ہے اور غریب کو پتہ بھی نہیں لگ رہا، اور غریب دن بدن غریب ہو رہا ہے، اور پھر بھی امیر کے منہ سے کبھی بھی یہ گفتگو نہیں ہوتی کہ میرے پاس الحمدللہ بہت ہے۔ ہمیشہ جس کے پاس دولت ہے اس ملک میں اس کی دولت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کی زبانوں پر ہمیشہ یہی ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے شیخ جو ہیں وہ غریب کو غربت سے نکالیں گے، کس طریقے سے؟ جس طریقے سے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تجارت کا ذریعہ بتایا تھا۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، وہ اپنے سارے مال و اسباب مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، تو میرے آقا نے ان کو تجارت کا طریقہ سکھایا، وہ ایسے تاجر بنے کہ انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کر اس مدینہ منورہ کو ایک ایسا دنیا کے لیے معاشی حوالے سے ایک بہترین مستحکم شہر بنایا کہ کوسوں کوسوں دوسرے شہروں سے قافلے لے کر آتے تھے جو مدینہ سے تجارت کرتے تھے۔ اس علاقے کو جس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، اس کو میرے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا گڑھ بنا دیا، خیر کا گڑھ بنا دیا، جس سے قدورتیں دور ہوئیں، جہاں سے بدگمانیاں دور ہوئیں، جہاں سے خیر کے راستے شروع ہوئے، جہاں سے بہترین اخلاق کی تعلیمات شروع ہوئیں، اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئیں، اور انہوں نے انسانیت کو حقیقی انسانیت کے قریب کیا۔ اور آج بھی دربار عالیہ الہ آباد شریف سے وہی سنت کا درس دیا جاتا ہے جو میرے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سنت ہے۔ تو نوجوانوں، آپ سے یہ گزارش ہے جو میرے پیر کے فرمودات ہیں ان کو یکسوئی سے ان پر غور و فکر کریں، اور اب دنیا میں اس ملک میں آپ نے اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر اس ملک کی خیر خواہی، اس ملک کی ترقی میں کوئی خلوص نیت سے، خلوص کے ساتھ، کوئی سچے دل کے ساتھ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ میرے شیخ کا تیار کیا ہوا نوجوان ہے، جو خود بھی ترقی کرے گا، اس ملک کو بھی آگے لے کر جائے گا، کس طرح ایک سچا افسر بن کر، کس طرح ایک بہترین ڈاکٹر بن کر، کس طرح ایک بہترین سائنسدان بن کر، کس طرح ایک بہترین فوجی بن کر، کس طرح ایک بہترین پولیس والا بن کر، یہ سارے میدان آپ کے لیے کھلے ہیں۔ جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ جائیں۔ میں آپ کو آج اپنی دل سے، میرے دل میں یہ احساس ہے
آپ کو یہ میرے شیخ کے توسل سے یہ بشارت دیتا ہوں کہ جس بھی میدان میں آپ جائیں گے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں گے آپ انشاءاللہ۔